خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 5 اور ورس نمبر 9 ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے اپنی نصیحت کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے۔ اور آج کی جو ورس ہے ہمارے لیے بڑی خاص ہے، ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اور اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ جو حاکم ہیں، جو مالک ہیں، ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو جو خدمت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں اور جو اپنا روزگار چلانے کے لیے دنیاوی کام کاج کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس ورس کو کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور اے مالکو، تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے، اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ تو اس ورس میں کلام مقدس مخاطب ہے کہ اے مالکو، تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، یعنی جو مزدوری کرتے ہیں، جو مزدور ہیں، جو جسمانی کام کاج کرتے ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنا روزگار چلانے کے لیے، تو مالکوں کو نصیحت دی گئی ہے کہ دھمکانا نہیں ہے، ان کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ جو بھی شخص ہے، خواہ وہ غلام ہے، خواہ وہ آزاد ہے، خواہ وہ حاکم ہے، خواہ وہ مالک ہے، یا کوئی عام شخص ہے، سب کا مالک جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی کا طرفدار نہیں، یعنی خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ جیسا کوئی کام کرے گا ویسا ہی اس کو اجر دیا جائے گا، ویسا ہی وہ پھل پائے گا۔ اور چند باتیں جو نوکروں کو سکھائی گئی ہیں کہ جو لوگ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں وہ ان کو کس طرح اپنے مالکوں کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور اس متن میں بیان کیا گیا ہے کچھ باتیں بڑی اہم ہیں کہ اے نوکرو، جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنے صاحب دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار ہو جیسے مسیح کے، یعنی ان کے فرما بردار رہنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جیسے ہم مسیح کے فرما بردار ہیں، جیسے ہم مسیحی جو ہیں، ہم مسیح کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تو جیسے ہم مسیح کے فرما بردار ہیں ویسے ہی ہمیں اپنے مالکوں کے فرما بردار رہنا۔ اور دوسری بات یہ اس میں سکھایا گیا کہ آدمی کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، یعنی اگر ہم خدمت کا کام کرتے ہیں، اگر ہم خدمت کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنا۔ ہمارے اندر ریاکاری کا ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، جب ہم دکھا کر کام کرتے ہیں تو خدا اس سے نا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا کہ اس خدمت کو آدمیوں کے نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو۔ جب ہم خدمت کا کام کرتے ہیں تو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو،
یعنی خدا کی خدمت جان کر ہم کریں اور دل سے کریں۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اتاریں، ہم اس پر عمل کریں، جو بھی ہمیں خدمت دی گئی ہے ہم دل سے کریں اور ہم خدا کی جان کر کریں۔ اگر ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں تب بھی ہمیں دل سے کرنا ہے، اور اگر ہمیں با اختیار بنایا گیا ہے تو ہمیں ان کو دھمکانا نہیں اور نہ ہی ان کو زبردستی ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔